بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 21 فروری 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا وہ ہو گیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی مکمل طور پر توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھا کریں، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے 5 غیر ملکی افراد جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ ان افراد نے سعودی عرب کے 6 مختلف علاقوں میں تانبے یعنی کاپر کے کیبل چوری کر کے اسے اپنے پاس ذخیرہ کیا ہوا تھا، اور ان افراد نے دیگر علاقوں میں ایسی کارروائیاں کی تھیں جس پر قانون کے ادارے ان کی تلاش کر رہے تھے۔ یہ تمام سامان انہوں نے اسکریپ میں ڈالا تھا تاکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے، مگر متعلقہ ادارے ان تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ 30 سے 40 سال کی عمر کے یہ بنگلہ دیش کے افراد ہیں جنہوں نے سعودی عرب کے مختلف علاقے جس میں مدینہ منورہ، ریاض، دمام، جازان اور نجران ہیں، خمیس مشیط میں بھی انہوں نے کارروائیاں کیں۔ تمام سامان ضبط کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سزا اور جرمانے کے بعد انہیں لازماً ڈپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کی مزید تفصیلات آج آنا باقی ہیں، جس میں انہوں نے سعودی عرب میں الحمدللہ وبائی مرض کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اسے کافی حد تک تسلی بخش قرار دیا ہے، اور اس میں مزید اضافہ ہونے سے بچنے کے لیے افراد کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر سعودی حکومت جو وبائی مرض کرونا کے کیسز الحمدللہ کمی کی جانب آہستہ آہستہ ہی صحیح گامزن ضرور ہیں، اس بارے میں مزید اچھی خبر انٹرنیشنل فلائٹس ہوں یا جزوی لاک ڈاؤن جو اس مہینے کے آخر تک جاری رہنے کا امکان ہے، اس کے بارے میں کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ آج کی پریس کانفرنس کافی اہم ہے، لہٰذا اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں جیسی کوئی مزید اطلاعات آتی ہیں آپ تمام بھائیوں سے فوراً شیئر کی جائیں گی، لہٰذا ویڈیوز کو دیکھا کریں۔ سعودی عرب نے جو انٹرنیشنل فلائٹس ابھی تک بند کر رکھی ہیں، یہ جو خبر میں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر رہا ہوں، اسے جان کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آس پاس کے ممالک کے جو حالات ہیں وہ تشویش کی ایک لہر کو پیدا کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں 20 فروری کو 24 گھنٹوں کے دوران 3158 کیسز وبائی مرض کرونا کے سامنے آئے ہیں۔ ان مریضوں کا تعلق مختلف ممالک سے ہے اور انہیں ضروری علاج بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کی تعداد ٹوٹل جو متحدہ عرب امارات میں ریکارڈ پر آ گئی ہے وہ 3,68,175 کے قریب ہو گئی ہے۔ یو اے ای کے سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات ملی ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جدید تشخیصی آلات کی مدد سے وبائی مرض کرونا کے 1,65,357 مزید ٹیسٹ کیے گئے۔ وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران زیر علاج مریضوں میں سے 15 افراد انتقال بھی کر چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,108 کے قریب ریکارڈ ہوئی ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات کی وزارت کی جانب سے نیا اعلامیہ وبائی مرض کرونا سے متعلق جاری ہوا ہے۔ متاثرہ مریضوں میں سے مزید 4,298 مکمل صحت یاب ہوئے ہیں، اور اس طرح سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ وزارت نے عوام کو احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلے کی پابندی جاری رکھنے کے لیے کہا۔ یاد رکھیں سعودی عرب نے یو اے ای سے آنے والے افراد پر بھی پابندی لگائی ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی یو اے ای سے اس طرح سے پابندی نہیں لگی، کیونکہ وبائی مرض کرونا کی جو بھی صورتحال تھی وہ کافی تسلی بخش تھی، مگر وبائی مرض کرونا یہاں پر پھیلنے کی بنا پر
سعودی حکومت نے 20 ممالک کی لسٹ میں متحدہ عرب امارات کو بھی شامل کیا۔ یاد رکھیں وبائی مرض کرونا کے جو حالات UAE میں اس وقت چل رہے ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہیں۔ سعودی حکومت UAE کے بارے میں کیا لائے عمل آنے والے دنوں میں اختیار کرتی ہے، ابھی اس کا انتظار ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ پیر سے جمعرات تک مملکت کے مختلف شہروں میں بارشوں کا بہت زیادہ امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ مملکت کے 3 علاقے جس میں خاص طور پر ریاض، قصیم اور مشرقی ریجن شامل ہے، اس میں بارشوں کی توقع زیادہ ظاہر کی جا رہی ہے۔ بارشوں کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے مملکت کے اپر کے علاقے، وسطی علاقے جس میں ریاض، نجران، جازان اور البحر شامل ہیں، کئی دنوں سے بارشوں کی زد میں ہیں۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں ہونے والی برف باری سے آنے والی سرد ہواؤں کی بنا پر مدینہ منورہ، جدہ اور اس کے علاوہ دیگر جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ ماہرین موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ رواں ہفتے میں سرد ہواؤں کی لپیٹ میں رہنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ گرم کپڑے استعمال کریں، کھانے پینے میں احتیاط برتیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک، محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے تمام افراد کو خبردار کر دیا ہے کہ ہائی ویز پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت احتیاط برتیں، کیونکہ سعودی عرب کے اکثر علاقوں میں دھند چھائی رہتی ہے اور گرد و غبار بھی رہتا ہے، جس سے بڑے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کی جائے۔ ریاض میں وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مزید 11 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ مساجد میں آنے والے 11 افراد میں وبائی مرض کرونا کی تصدیق ہوئی تھی، جس پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے انہیں عارضی طور پر بند کیا گیا ہے تاکہ صفائی ستھرائی کا کام مکمل کیا جا سکے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 13 دنوں میں 105 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے اور مکمل سینیٹائزنگ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 92 کو دوبارہ سے کھولا گیا ہے۔ وزارت اسلامی امور نے کہا کہ نمازی لازمی طور پر جو قوانین ہیں اس پر سختی سے عمل کریں اور نمازیوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھروں سے وضو کر کر آئیں۔ مساجد میں داخل اور نکلتے وقت لازمی سماجی فاصلے کے اصول کو اختیار کریں۔ واضح رہے جن مساجد میں آنے والے افراد کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وبائی مرض کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے تو وہ مسجد کی انتظامیہ کو مطلع کر دیتے ہیں، جس پر فوری طور سے مساجد کے ادارے کی جانب سے مسجد کو بند کر کے وہاں سینیٹائزنگ کرنے کے بعد انہیں دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے سینٹرل بینک سما نے کہا ہے کہ مقامی بینکوں کے درمیان رقوم کی منتقلی کا نیا نظام آج سے لاگو ہوگا۔ اس کی ابتدائی تفصیلات دوستو جو آئی تھیں وہ میں نے اپنے دوسرے چینل پر آپ تمام بھائیوں سے فوراً شیئر کر دی تھیں، جس میں بتایا گیا تھا کہ دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن آپ اپنی رقم دوسرے بینکوں میں آسانی سے اب ٹرانسفر کر سکیں گے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ نئے نظام میں 500 ریال سے کم رقم کی منتقلی کی فیس 50 حلالے رکھی گئی ہے، جبکہ 500 سے زیادہ کی رقم اگر آپ ٹرانسفر ایک بینک سے دوسرے بینک میں سعودی عرب کے اندرونی لیول پر کریں گے تو اس پر 1 ریال اضافی رقم لی جائے گی۔ مختلف کمپنیاں یا مختلف آپ اپنے دوست و احباب کو جو رقم آپ ٹرانسفر کریں گے پہلے اس پر کوئی چارجز نہیں ہوتے تھے، کمپنیاں شاید کچھ پے کرتی تھیں مگر انڈیویجولی بیسس پہ ہمیں کوئی رقم نہیں دینا پڑتی تھی۔ اب اس بارے میں سعودی حکومت کا جو نیا نظام آیا ہے 24 گھنٹے اور ہفتے میں 7 دن تو یہ سہولت دے رہے ہیں، مگر 500 ریال سے کم پر 50 حلالے اور 500 ریال سے زیادہ کی ٹرانسفر پر 1 ریال کٹا کرے گا۔ سما نے مزید کہا کہ مقامی بینکوں کے درمیان تمام تر ترسیلات کے نظام کا نفاذ آج یعنی 21 فروری سے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے مزید کہا ہے کہ 100 دن تک اس پر کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ 100 دن مکمل ہونے کے بعد یہ ½ ریال یعنی کہ 50 حلالے اور 1 ریال کی فیس کا قانون بھی لاگو ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ پولیس نے عوامی مقام پر خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور دست درازی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔
पुलिस तर्जमान के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम को इतला मिली थी कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई है। कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर इलाके में मौजूद करीब तरीन पुलिस मोबाइल्स को जाए वक़ूअ पर पहुंचने की हदायत जारी की। मुल्ज़मान के खिलाफ 4 ख़वातीन ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें एक खातून का दावा था कि मुल्ज़िम ने इस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की है। पुलिस को देखकर मुल्जिम फरार होने की कोशिश कर रहे थे, ताहम इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे तहकीकाती इदारे के सुपुर्द किया गया है, जहां केस मुकम्मल करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। याद रखें, ख़वातीन से बदतमीज़ी करना, किसी भी किस्म की ज़्यादती करने पर सऊदी अरब में कड़ी सज़ा। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से यकीन दहानी करा दी गई है कि जल्द ममलिकत के तमाम शहरों में वबाई मर्ज़ कोरोना वैक्सीन सेंटर कायम कर दिए जाएंगे, ताकि बड़े पैमाने पर शहरियों और गैर मुल्कियों को वैक्सीन लगाई जा सके। सऊदी वज़ारत सेहत का मज़ीद कहना है कि वो तमाम अफराद जो सऊदी अरब में रहते हैं, जल्द सेहती ऐप में वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर्ड करा लें, ताकि बर वक्त इन्हें वैक्सीन फराहम की जा सके। वाज़ेह रहे, जुम्मे को जद्दा में मज़ीद 12 वैक्सीन सेंटर का आगाज़ किया गया है, जो हफ्ते के 7 दिन काम करेंगे। ताइफ और मक्कातुल मुकरमा में भी इसी माह वैक्सीन सेंटर कायम किए जा चुके हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से सऊदी अरब में तमाम लोगों को, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की सभी शामिल हैं, मुफ्त यानी कि फ्री में वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जा रही है, ताकि वबाई मर्ज़ कोरोना से महफूज रहा जा सके। सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारे सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर नज़र रखे हुए हैं। ऐसे अफराद जो कि ममनुआ अशिया फ़रोख्त करने की कोशिश करते हैं, इन्हें फ़ौरन गिरफ्तार किया जाता है। इसी तरह से कोई खबर आई है कि सोशल मीडिया पर असले और मनशियात की मार्केटिंग के इल्ज़ाम में एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के ज़राए से जो इतलात आई हैं कि एक शख्स के बारे में इतलात मिली थी कि वो सोशल मीडिया पर मंशियात और असले की मार्केटिंग की कोशिश कर रहा है। इस बारे में पुलिस ने इब्तदाई मालूमात हासिल करने के बाद तमाम तहकीकात करते हुए इस शख्स को अप्रोच किया और इसे गिरफ्तार किया, जो कि सऊदी शहरी है। 40 साल के करीब इसकी उम्र है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है, जिसके बाद इसका केस सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है, जहां इसे कवानीन के मुताबिक सज़ा और जुर्माना किया जाएगा।